پاکستان کو ملنے لگے ہیں تو ہمارے برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی شاید اب ختم ہو گیا ہے، وہ ان ممالک کی طرف دوبارہ رجوع کی طرف چلے گئے۔ مولانا صاحب یہ جو نیب کے بارے میں ایک زور پکڑا جا رہا ہے ایک تاثر کہ یہ پولیٹیکل ایشو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سیاسی ورکر حضرت اس کو مشرف نے بنایا تھا اور اسی لیے بنایا تھا کہ آج کے بعد ہم سیاستدان کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پر گرفتار نہیں کریں گے، سیاسی حوالے سے گرفتار نہیں کریں گے۔ اب ہمیں ان کو ذاتی امور پہ ہاتھ ڈالنا ہے، مالیاتی امور، کرپشن کے معاملات، تاکہ جس وقت وہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کرے، جہاں وہ پبلک کے مسائل اٹھائے، تحریک کے لیے باہر نکلے، تو کہا جا سکے کہ تو اپنی چوریاں بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو یہ بنایا ہی اسی تصور کے لیے تھا کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات میں الجھا دیا جائے، اسی فلسفے کے تحت، اور سیاسی عنوان سے وہ پبلک کے سامنے نہ آ سکیں گے۔ تو اس حوالے سے اس نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے، یہ ایک متنازع ادارہ بن گیا ہے، اور یہ کسی طریقے سے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ کرپشن کے حوالے سے کوئی سنجیدہ ہے، یا بس بڑی قوتیں ان کو ہدایات کرتی ہیں کہ اس طرح کرو، اور وہ ان کی خدمتگار کے طور پر سیاسی لوگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جی نہیں سر مولانا صاحب میرا ایک سوال پیپلز پارٹی اور یہ نوجوانوں کے حوالے سے اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو کیا باقی نوجوانیں استعفیٰ دینے کے بعد اپنی اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی راہیں جدا ہونے سے اس تحریک میں وہ جان رہے؟ دیکھیے ابھی میں اس اگر کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو جس اگر کا ایک دوسرا پہلو بھی برابر موجود ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر وہ استعفے نہیں دیں گے تو اس اگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال، جب وقت آئے گا تو اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ جی مولانا ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ ہمارے کچھ بزرگ ساتھی جو جمعیت علماء اسلام کے پرانے ساتھی ہیں وہ کچھ ناراض ہیں، کچھ نہیں بلکہ زیادہ ناراض ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کو دوبارہ نہیں، وہ ناراض نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام ناراض نہیں۔ ان کے بیانات آ رہے ہیں نا جی، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پالیسیوں سے اختلاف کیا ہے، متوازی طور پر اپنی جماعت کے مقابلے میں تنظیمیں بنانے شروع کی ہیں، ضلع بضلع اپنی جماعتی انداز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، منشور کی خلاف ورزیاں کی ہیں، دستور کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ ایکشن میں نے نہیں لیا بطور امیر کے، یہ ایکشن جماعت کی مرکزی مجلس شورا نے لیا ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف ایک فیصلہ لیا ہے، جماعت رکنیت ان کی ختم ہو چکی ہے، اور اب محض بیان بازیاں ہیں، تو ہم اس کا کوئی جواب اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو کیا ان کے لیے راستے کھلے؟ بالکل، جو اگر ایک آدمی جماعت کی طرف آنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جس کی بنیاد پر ہمیں باہر نکالا گیا ہے، ہم اس کو جماعت سے معذرت خواہ ہیں اور غیر مشروط پر جماعت کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر بات ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ یہ وکالت بھی اس کے حوالے کی گئی ہے کہ اگر کسی ادارے کے خلاف بات ہو تو پھر اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں نیب جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو نیب کے حوالے سے وہ جو ہمارا الزام ہے اس کے اوپر، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا پورا رویہ، اس کا پورا کردار۔ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، بطور پریزیڈنٹ آپ پی ڈی ایم بہت اچھی بات کی، کوئی بھی ایسی اختلافی بات کو آپ ہوا نہیں دے رہے، لیکن سر میں ایک جو آپ کے سامنے نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک تیسری بہت شدت سے لہر آئی ہے کرونا، اس میں پاکستان بلکہ ابھی علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ آپ رمضان المبارک میں ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو سر آپ کے بہت فالوور ہیں، آپ اس حوالے سے حکومت کے ہٹ کے عوام کے لیے آپ کا کوئی ایسا میسج یا کوئی ایسی چیز، ایسے ہی جلسے بھی ہو رہے ہیں، میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، تو ایس او پیز کے حوالے سے آپ نے کبھی اس شدت کو محسوس نہیں کیا، یا اس پہ آپ اپنا کوئی پیغام یا رد عمل دینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جب پچھلے سال بھی یہی رمضان سے جب آیا تو کورونا بھی اسی وقت آیا، جی جی، اور اس وقت بھی پرابلم جو ہے وہ نہ بازاروں کا تھا نہ منڈیوں کا تھا، پرابلم مسجد کا تھا۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بالکل جس طرح ہمارے ڈاکٹرز ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، ہم اس کو فالو کرنا فالو چاہیے۔ کرنا تو مولانا اور میں
ایک گزارش دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے 1 روپے کی ویکسین بھی پاکستان درآمد نہیں، 1 روپے کی، اور کرونا ویکسین تو دور کی بات ہے، نمونیا اور کھانسی کی دوائیاں بھی ہم نے ابھی تک درآمد نہیں کی پاکستان، کبھی بھی نہیں۔ جو کچھ ہمیں ویکسین ملا ہے اس وقت وہ صرف چائنا کی عطیہ ہے، تو وہ عطیہ تو پاکستان کے چند لوگوں میں تقسیم ہوگا، ایک ایلیٹ کلاس میں تقسیم ہوگا، بیوروکریسی میں تقسیم ہوگا، تو ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی نہیں مل رہا ہے جو براہ راست اس وہاں ریاست کے رٹ موجود نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ملک میں ایک یکجہتی پیدا کی جائے۔ اگر ہمارے آرمی چیف نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو اندر سے ٹھیک کریں، تو یہ کشمیر کمیٹی کا 2018 کے سفارشات ہیں جس میں ہم نے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات اس میں ہم نے کی ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور سفارتی کارکردگی کے حوالے سے جو ناکامیاں ہیں اور کمزوریاں ہیں اس کی طرف ہم نے پورے تمام اشارات کیے ہیں جو آج ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح کہا تھا، لیکن اصولی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ایسا الیکشن کہ جس کے نتائج پر قوم اعتماد کر سکے، ایک ایسی حکومت کہ جو اداروں کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہو، پبلک کا اس کے اوپر اعتماد ہو۔ اگر ابھی فوری طور پر بجلی کی قیمت میں تقریباً 6 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس سے آپ بتائیں کہ غریب آدمی جو اب تک بجلی کا بل ادا کرنے سے قاصر تھا، مزید اس کا کیا حصول ہوگا، اور ہم جہت جو اشیاء ضرورت کی قیمتوں پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کی مہنگائی بڑھے گی، اس کا بھی آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے کا قانون بنانے کی جانب جا رہے ہیں، اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو براہ راست IMF اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے وابستہ کر دیا ہے، تو اس طرح تو پوری معیشت آپ کی گروی ہو گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا اعلان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھرپور طور پر ہمارے اپنی جماعت کے ورکر دیکھیے، ناجائز طور پر اگر ایک ادارہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک عوامی قوت کے ذریعے سے ان سے ناراضگی کا اظہار کریں، اس پر احتجاج کریں۔ ہم نے کوئی لاٹھیاں یا ہم نے کوئی بندوقیں تو نہیں اٹھائی ہوئی، لیکن عوام کا حق ہے کہ ایک ادارہ جس کی قید میں وہ رہی ہے اور قید کے دوران نہ کوئی کیس رجسٹر ہوا اس کے خلاف، نہ کوئی اس کے خلاف وارنٹ جاری ہوا، نہ کوئی ریفرنس داخل کیا گیا، اور ایک دم سے کیا خیال آ گیا ان کا کہ وہ کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے۔ نیب کرپشن کے حوالے سے قائم کردہ ادارہ ہے، اور جس تحریر کو لے کر ہم اٹھے ہیں اس پہ انشاءاللہ پوری قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تحریکیں رکتی نہیں ہیں، تحریکوں کے سامنے مشکلات ضرور آتی ہیں، بے شک، لیکن یہ ہے کہ مشکلات کو عبور کرنا سیاست کا ایک حصہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو مشکلات ملک میں بہت سارے ہیں، مہنگائی جو ہے اس وقت